اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 10 چھوٹی چھوٹی دعائیں شیئر کروں گا جنہیں پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے، لیکن ان 10 دعاؤں کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ جب آپ سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو اس وقت آپ نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے، لیکن ان دعاؤں کو پڑھنے کے سب سے پہلے میں آپ کو فوائد بتلاتا چلوں۔ دوستو، آپ رات کو جو بھی نیت رکھ کر ان دعاؤں کو پڑھیں گے، صبح تک انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ آپ صبح گھر سے جس کام کے لیے بھی نکلیں گے انشاءاللہ کامیاب ہو کر واپس لوٹیں گے۔ آپ جس سے ملیں گے وہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، معاشرے میں آپ کو عزت ملے گی، آپ کی قدر ہوگی۔ اگر کسی کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے اور تصور میں اس شخص کے دل اور دماغ پر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس کے دل میں نہ ختم ہونے والی محبت آپ کے لیے پیدا ہو جائے گی۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی فرما برداری کے لیے دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار میرے بچوں کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اگر گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے آپ ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں تو ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا۔ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں تو ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا مانگے۔ دوستو، ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ ان دعاؤں کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ آپ جو بھی نیت رکھ کر ان دعاؤں کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس جائز مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، دعاؤں کے پڑھنے کی ترتیب اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جب آپ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹیں تو لیٹے ہوئے آپ نے ان 10 دعاؤں کو پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کم از کم 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو پہلی دعا پڑھنی ہے وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان کلمات کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ دعا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان کلمات کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، جو تیسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو، ان کلمات کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، جو چوتھی دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ دعا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دوستو، اس دعا کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، جو 5ویں دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ دعا ہے رب اغفر لی ذنوبی، رب اغفر لی ذنوبی۔ دوستو، اس دعا کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، جو چھٹی دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ دعا ہے لا الہ الا هو الحلیم الکریم، لا الہ الا هو الحلیم الکریم۔ دوستو، اس دعا کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔
دوستو جو 7ویں دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ دعا ہے صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ دوستو اس دعا کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو جو 8ویں دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ دوستو اس دعا کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو جو 9ویں دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ دعا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو اس دعا کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوستو جو 10ویں دعا ہے وہ دعا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ دوستو بھائیوں اور بہنوں اس دعا کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو جب آپ یہ 10 دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر 1 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے۔ دوستو یہ 10 دعائیں میں سکرین پر چلا دوں گا، وہاں سے آپ اس کا سکرین شاٹ لے کر اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں اور ان دعاؤں کو زبانی یاد بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ اتنی طاقتور دعائیں ہیں، اتنی مجرب دعائیں ہیں، جیسے جیسے آپ ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے جاؤ گے، اللہ رب العزت آپ کے لیے وسیلے پیدا کرتا جائے گا۔ آپ کو وہ ایسی ایسی جگہ سے عطا کرے گا، آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے گھر سے ہر طرح کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گی، گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور جب صبح اٹھ کر آپ کسی بھی کام کے لیے گھر سے نکلیں گے، چاہے نوکری کے لیے نکلیں، چاہے اپنے کاروبار کے لیے نکلیں، جس بھی کام کے لیے گھر سے نکلیں گے اس میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جب بھی اللہ رب العزت سے مانگو تو برکت کی دعا مانگو۔ جس چیز میں، جس کام میں، جس کاروبار میں، جس رزق میں برکت آ جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو دوستو آپ نے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگنی ہے اور رات کو سوتے ہوئے ان 10 دعاؤں کو ضرور پڑھ لیں اور ان کے فوائد سے ضرور مستفید ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک رات کو سوتے وقت یہ 10 دعائیں پڑھنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو ان 10 دعاؤں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔